علیکم دوستوں، انسائٹ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ لیکن خبر یہ ہے کہ امریکہ سے ایرانی مظاہرین کے لیے آنے والی مدد پکڑی گئی ہے۔ ایرانی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے بڑی کارروائی سامنے آئی ہے۔ نہ صرف امداد کو پکڑا گیا ہے بلکہ ملک گیر آپریشن کے دوران مجموعی طور پر 629 ایسے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو بیرونی قوتیں بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کے فرائض انجام دے رہے تھے، یعنی ان ممالک کے ایجنٹس کے طور پر ایران میں سرگرم تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت ان کی جنگی کابینہ کے اجلاس کے بعد امریکہ کے صدر کی طرف سے ایران کے خلاف سخت کارروائی اور ممکنہ حملے کی دھمکی کے سامنے آنے کے بعد ایران کی طرف سے بھی سخت رد عمل سامنے آیا ہے، جس میں ایران کی سپریم سیکیورٹی کونسل کے سربراہ جناب علی لاریجانی کا کہنا تھا کہ ایرانی عوام کے اصل قاتل ٹرمپ اور نتن یاہو ہیں اور ایرانی عوام اپنے اصل قاتلوں کے نام یاد رکھیں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ عرب ممالک خاص طور پر قطر اور سعودی عربیہ کی طرف سے بھی ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کی مخالفت کی گئی ہے، جس کے بعد ایران کے خلاف ممکنہ امریکی کارروائی جس کا اعلان امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کیا گیا تھا، اس کے اوپر بھی ایک بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں امریکہ کے پاس ایران کی حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے کون سے آپشنز موجود ہیں، اور کیا امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ علاقائی ممالک کی طرف سے مخالفت سامنے آنے کے بعد وہ ان آپشنز پر عمل درآمد کر سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال کا بھی جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا امریکہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ 2 دن سے میں نے آپ کے ساتھ ایران کے حوالے سے مختلف خبروں کو شیئر کیا تھا۔ میں نے آپ کے ساتھ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جنگی کابینہ کے اجلاس کی خبر بھی شیئر کی تھی، اور کل امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے ان کی جنگی کابینہ کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کے بعد امریکن پریزیڈنٹ نے ایک تقریب سے خطاب بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے ٹروتھ سوشل پر ایک پیغام بھی شیئر کیا گیا، جس کا عکس آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پیغام اس وجہ سے اہمیت کا حامل تھا کہ اس پیغام میں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایرانی عوام پر مختلف انسٹیٹیوشنز پر قبضہ کرنے کی ترغیب دی گئی تھی۔ نہ صرف ترغیب دی گئی تھی بلکہ ایرانی مظاہرین کو حکومت کے خلاف مظاہرے جاری رکھنے کی جو استدعا یا حکم یا درخواست آپ جو بھی کہہ لیں وہ بھی کی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایرانی مظاہرین کو اس بات کا یقین بھی دلایا گیا تھا کہ آپ اپنی جو مظاہرے ہیں وہ جاری رکھیں، امریکی مدد بہت جلد پہنچنے والی ہے۔ اب اس امریکی مدد کے معاملے کو لے کر بہت سارے سوالات پیدا ہو گئے کہ کیا امریکی مدد جو ہے وہ فوجی کارروائی کے حوالے سے ہے یا امریکہ کسی اور ذرائع سے ایرانی مظاہرین کی مدد کرنے جا رہا ہے، اور یہیں سے وہ صورتحال واضح ہوتی ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا، یعنی مدد کے پکڑے جانے پر۔ اس وقت امریکہ کے پاس جو آپشنز موجود ہیں ایران کے حوالے سے، اس میں سائبر اٹیک کے آپشن پر کل جو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی جو اجلاس تھا اس میں کافی حد تک تبادلہ خیال کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کی خاتون ترجمان نے اس اجلاس کے بعد میڈیا کے ساتھ گفتگو کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایران میں مظاہرین کی حمایت کے لیے یا مظاہرین کی مدد کے لیے اس وقت بہت سارے آپشنز ٹیبل پر موجود ہیں، اور ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا آپشن بھی ٹیبل کے اوپر اولین نمبرز پر موجود ہے۔ یعنی وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے ایران کے اوپر امریکی حملے کے امکانات کو رد نہیں کیا بلکہ اس کو آپشن نمبر 1 قرار دیا۔ اس کے بعد جو مختلف جو امریکن تھنک ٹینکس ہیں اور امریکن جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے سینٹرز ہیں جیسے لنڈسے گراہم ہیں، ماریو نوافل ہیں، اور جو دیگر لوگ ہیں، ان کی طرف سے ایران کے حوالے سے مختلف اعلانات سامنے آئے، جس میں اس بات کا دعویٰ کیا گیا کہ امریکی حملہ بہت جلد ایران پر ہونے جا رہا ہے، اور اس حملے کے لیے یہ بات کہی گئی کہ جناب تیاریاں اس وقت زور و شور سے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیگو گارشیا کے
امریکی فوجی اڈے پر B-2 بمبار طیاروں کو بھی پہنچا دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے قطر کی العدید ایئر بیس پر ایئر فیولنگ جو ٹینکرز ہیں ان کو بھی تعینات کر دیا گیا ہے، اور خلیج کے مختلف ممالک کے اندر امریکی فوجی اڈوں پر جنگی طیارے بھی بڑی تعداد کے اندر تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی ایئر فورس کے ہائی الرٹ ہونے کی خبر بھی سامنے آئی، اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے اس پوسٹ کے سامنے آنے کے بعد انہوں نے اپنی جو کابینہ ہے اس کا ہنگامی اجلاس طلب کیا، اور سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں ان کو سخت کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو مکمل طور پر فعال کرنے کے احکامات بھی جاری کیے، اور اسرائیلی ایئر فورس کو کسی بھی کارروائی کے لیے ریڈ الرٹ بھی جاری کر دیا گیا، جس کے بعد خطے کے اوپر جنگ کے سائرن بجنا شروع ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے وہ ریجن کے مختلف ممالک کی طرف سے سامنے آتی ہے۔ پاکستان نے ایرانین حکومت کو جو ہے وہ اس بات کا یقین دلایا ہے کہ ایران کی جو صورتحال ہے پاکستان اس سے غیر متعلق نہیں، اور وہ ایران اور ایرانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے ساتھ ٹیلی فونک کانورسیشن کی، اور ان کو پاکستان کی طرف سے سپورٹ کو ایکسٹینڈ کرنے کا مکمل طور پر یقین دلایا گیا، اور پاکستان نے کہا کہ وہ ایران کے اوپر کسی طرح کی فوجی کارروائی کی مخالفت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے قطر اور سعودی عربیہ کی طرف سے بھی اہم بیان سامنے آیا، اور خاص طور پر چین کی طرف سے جو کل سٹیٹمنٹ جاری کی گئی تھی ایران پر حملے کے حوالے سے، اس نے بھی اس ساری صورتحال میں اس بات کو واضح کر دیا کہ ریجن کے مختلف ممالک، چاہے وہ چائنا ہے، رشیا ہے، جو سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، پاکستان ہے، عراق ہے، وہ تمام کے تمام ممالک اس صورتحال سے لا تعلق نہیں، اور سب نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی شدید انداز میں مخالفت کریں گے، اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ فوجی کارروائی کسی ملک کی حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے ایک بہترین راستہ ہے۔ ایران میں کس کی حکومت ہوگی اس کا فیصلہ ایرانی عوام کر سکتے ہیں، امریکہ کو اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس جگہ پر جا کر کارروائی کرے۔ اب یہاں پر جو مدد کی صورتحال ہے وہ سامنے آتی ہے۔ یہ ایک ویڈیو ہے جو کہ ایران کے سرکاری میڈیا کی طرف سے جاری کی گئی ہے۔ ایران نے یہ جو سٹار لنک ہے اس کی ایک بہت بڑی کھیپ کو، جو کہ ایک پڑوسی ملک کی طرف سے سمگل کر کے ایران میں داخل کی جا رہی تھی، اور یہ جو پڑوسی ملک ہے یہ پاکستان نہیں ہے، نہ ہی ترکی ہے، نہ ہی آرمینیا ہے، اور نہ ہی عراق ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کون سا پڑوسی ملک ہے جس کی بگرام ایئر بیس پر کل ایک امریکی طیارے نے لینڈنگ کی تھی، اور اس حوالے سے مصدقہ شواہد موجود ہیں کہ بگرام ایئر بیس پر امریکی طیارے کی لینڈنگ کے ساتھ وہاں پر ایک بڑی کھیپ کو اتارا گیا تھا، اور یہ وہی کھیپ ہے جس کو ایران میں سمگل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ایران کی بارڈر سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے سٹار لنک کی ڈیوائسز کی ایک بڑی تعداد اور نیکسٹ جنریشن ٹیلی فونز کی ایک بڑی تعداد کو کیپچر کیا ہے، جس کے اندر ابتدائی اطلاعات کے مطابق تقریباً 30,000 سے زائد یہ جو سٹار لنک کی ڈیوائسز اور اتنی ہی بڑی تعداد کے اندر چارجرز اور دیگر جو اپ لنکنگ کے ٹولز ہیں وہ اس کھیپ کے اندر شامل تھے، جس کو ایرانی حکومت کی بارڈر سیکیورٹی فورس نے ایک بروقت آپریشن کرتے ہوئے قبضے میں لے لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایلان مسک کی سٹار لنک کے ذریعے ایرانی عوام کو انٹرنیٹ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ فراہم کی جائیں، کیونکہ ایرانی حکومت کی طرف سے یہ جو فیسلٹیز تھیں انٹرنیٹ کی، اس کے اوپر بڑی طاقت کے ساتھ اس بات کو انفورس کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سٹار لنک کی طرف سے جو سیٹلائٹ سگنلز تھے انٹرنیٹ سروسز کے لیے، اس کو بھی ایرانی حکومت نے فرشتوں کی مدد سے جناب بند کر دیا تھا، ان سگنلز کو بھی جیم کر دیا تھا، جس کی بنیاد پر
پر جو انٹرنیٹ پرووائڈنگ جو دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے اس نے ریسنٹلی ایک پوسٹ کو شیئر کیا ہے جس میں ایران کے ساتھ جو انٹرنیٹ کی جو فیسلٹیز ہیں اس کو مکمل طور پر اس کی بلاکیج گزشتہ 108 گھنٹوں سے کنفرم کیا گیا ہے کہ ایران کے اندر کسی طرح کی کوئی انٹرنیٹ سروسز اویلیبل نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی حکومت کی طرف سے یہ جو مظاہرین تھے اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جو کسی بیرونی اشارے کے اوپر یہاں پر سرگرم تھے ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کیا ہے، جس کے نتیجے میں خود ایرانی حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 629 ایسے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جن پر الزام ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ سے تعلق رکھنے والی فسادی تنظیموں سے وابستہ ہیں۔ ایرانی سرکاری براڈ کاسٹر IRIB کے ٹیلی گرام اکاؤنٹ سے شائع کردہ رپورٹ کے مطابق ایرانی عوامی سیکیورٹی پولیس کے چیف راجہ نے 629 شرپسندوں کی گرفتاری کا اعلان کیا ہے۔ حالیہ ہفتوں کے مظاہروں کے دوران ایرانی حکام نے امریکہ اور اسرائیل پر ملک میں عدم استحکام پھیلانے کا الزام عائد کیا تھا اور مظاہرین کو شرپسند قرار دیا تھا۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنی ایک پوسٹ کے اندر مدد بھیجنے کا اعلان کیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی طور پر انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کو بحال کرنے کے لیے سٹار لنک کے ذریعے جو ڈیوائسز تھیں ان کو ایران میں سمگل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس کو ناکام بنا دیا گیا، یعنی ایران کی طرف سے امریکی مدد کی پہلی کھیپ کو ضبط کر لیا گیا ہے اور یہ ایران کی بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایران کی اس پڑوسی ملک کے حوالے سے بھی آنکھیں کھل جانی چاہیے جو ایران کے اندر جاسوسی کے نیٹ ورک کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور یہ جو 629 افراد کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے اس میں سے بڑی تعداد افغان نیشنلز کی ہے جن کو ایرانی حکام نے پکڑا ہے، اور اس بات کی تصدیق بھی کی گئی ہے کہ اس میں 80 سے زائد لوگ ایسے ہیں جو کہ افغان نیشنلز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 19 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو انڈین نیشنلز ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ریجن کے اندر پراکسی لڑائی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی طرف سے جو مظاہرین جو مار دھاڑ کے اندر ملوث تھے، لوگوں کو قتل کرنے میں ملوث تھے، سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے، ایران نے ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے چند ایسے لوگوں کو پھانسی دینے کا اعلان بھی کیا ہے، جس پر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے نیا اعلان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے ایرانی حکومت کو انتباہ کیا ہے کہ اگر ایرانی حکام نے مظاہرین کو پھانسی کی دھمکیوں پر عمل کیا، یعنی مظاہرین کو پھانسی دی گئی، تو غیر معینہ انتہائی سخت کارروائی کی جائے گی، جبکہ تہران نے امریکی انتباہ کو فوجی مداخلت کا بہانہ قرار دیا ہے۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن پر بین الاقوامی غم و غصہ پیدا ہوا ہے، جس کے بارے میں انسانی حقوق کے ایک گروپ کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر مظاہروں کے دوران اموات کی تعداد 200 تک پہنچ گئی ہے، اور ایران کی قیادت کے لیے اب تک کا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ایک ایرانی عہدیدار نے منگل کو برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ ملک میں جاری شدید احتجاج اور سیکیورٹی کریک ڈاؤن کے دوران اب تک تقریباً 2000 افراد جان سے جا چکے ہیں، جن میں سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ایران کے اقوام متحدہ کے مشن نے ایکس پر ایک بیان میں اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ واشنگٹن کی پلے بک دوبارہ ناکام ہو جائے گی۔ پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران کے بارے میں امریکی تصورات اور پالیسی کی جڑیں حکومت کی تبدیلی میں ہیں، جن میں پابندیاں، دھمکیاں، انجینئرڈ بدامنی اور افراتفری فوجی مداخلت کا بہانہ بنانے کا طریقہ کار ہے۔ ایرانی حکام کا اصرار ہے کہ انہوں نے جمعہ رات سے ملک بھر میں مسلسل بڑے پیمانوں پر مظاہروں کے بعد ملک کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ انسانی حقوق گروپوں نے الزام عائد کیا ہے کہ وہ مظاہرین کو گولی مار کر جان سے مار رہے ہیں، انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کے ساتھ کریک ڈاؤن کے بڑے پیمانے کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور اس ساری کارروائیوں کو چھپایا جا رہا ہے۔ مختلف جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس میں ایران کی سڑکوں کے اوپر ہیوی مشین گنز سے
لیس جو فوجی دستے ہیں وہ مختلف شاہراہوں پر تعینات نظر آ رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہیوی مشین گنز ہیں یہ مظاہرین کو دھمکانے کے لیے استعمال کی جانی ہے۔ یہ ایک پروپیگنڈا یا الزام ہے جو کہ یورپ کی طرف سے سامنے آ رہا ہے۔ اب اس صورتحال میں وہ سوال جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ امریکہ کے پاس آپشنز کیا ہیں، کیا امریکہ کارروائی کرے گا؟ دیکھیں، اگر تو میں آپ سے یہ کہوں کہ صرف مظاہروں کے ذریعے حکومت کو گرایا جانا یہ مجھے ممکن نظر نہیں آتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ان مظاہروں نے حکومتی رٹ کو چیلنج ضرور کیا ہے، ان مظاہروں نے ایرانی حکومت کو کمزور ضرور کیا ہے، البتہ فوری طور پر ایرانی حکومت کے گر جانے کا امکان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ بات درست ہے کہ ایران کی شاہراہوں پر ہیوی مشین گنز جو ہیں وہ مختلف ٹرکس کے اوپر انسٹال کر کے ان کو مختلف مقامات پر تعینات کیا گیا ہے، تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ایرانی حکومت اور ایرانی فوج سرکاری عمارات پر قبضے کی ہر کوشش کو ناکام بنا دے گی، جس کے لیے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنی پوسٹ کے ذریعے مظاہرین کو اکسایا تھا کہ جناب آپ یہ جو انسٹالیشنز ہیں ان کو کیپچر کر لیں، ان پر قبضہ کر لیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ جب اہم حکومتی اداروں کا کنٹرول حکومت کے ہاتھ سے نکل جائے گا تو حکومت کے پاس حکومت کرنے کے لیے آپشنز ختم ہو جائیں گے۔ اب کچھ جیسے لنڈسے گراہم ہیں اور ماریو نوافل ہیں اور دیگر جو لوگ ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ امریکہ نے ایران کی موجودہ حکومت کے خلاف کائنیٹک آپریشنز کرنے کا اصولی طور پر فیصلہ کر لیا ہے، لیکن اس سے پہلے ابتدائی مرحلے میں ایک بڑا سائبر اٹیک پلان کیا گیا ہے، اور اس سائبر اٹیک کے ذریعے ایران کی موجودہ حکومت کے جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو بریک کیا جائے گا، تاکہ جناب علی خامنہ ای صاحب، جناب مسعود پزشکیان صاحب، جناب علی لاریجانی اور دیگر تمام اصحاب کی طرف سے جو کنیکٹیوٹی ہے وہ سسپینڈ ہو جائے، اور حکومت کے جو پاسداران انقلاب ہیں یا نیشنل گارڈز ہیں ان تک احکامات کا جو فلو ہے وہ رک جائے، اور اس کے بعد ہی کسی طرح کی کارروائی مظاہرین کے ذریعے ہی کرائی جائے گی۔ لیکن محدود پیمانے پر فوجی کارروائی یا فضائی حملے، مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کارروائیوں سے ایرانی حکومت جو ہے وہ گر جائے گی۔ ہاں، اگر ایرانی حکومت کے گرنے کا امکان ہے تو پھر اس کے لیے ویسا ہی انقلاب کی ضرورت ہے جیسا 1979 میں آیا تھا، جب امام خمینی نے تہران ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی تھی اور جناب اس وقت کے شہنشاہ ایران کو ایران سے بھاگنا پڑا تھا۔ اسی طرح کی کوئی صورتحال ہو، رضا شاہ پہلوی دوبارہ نیو یارک سے جہاز پہ بیٹھے تہران انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترے اور وہاں پر کروڑوں لوگ موجود ہوں، تو ایسی صورتحال میں ایرانی حکومت کے خلاف انقلاب کا راستہ تو ہموار ہو سکتا ہے۔ فوجی حملے، فضائی حملے یا سازش کے ذریعے حکومت کو گرانا، میرا نہیں خیال کہ اس جیسے اقدامات سے امریکہ اپنے جو ایجنڈا ہے اس کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ جناب علی خامنہ ای صاحب کو اگرچہ کیپچر کرنے کی بھرپور کوششیں یا پلاننگ کی جا رہی ہے، اور پچھلی مرتبہ بھی جو جنگ ہوئی تھی 12 دن کی ایران اور اسرائیل کے درمیان، اس میں بھی اسرائیل کی طرف سے جناب علی خامنہ ای صاحب کو نشانہ بنانے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ ناکام رہی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نئی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں، خاص طور پر علاقائی ممالک کی طرف سے امریکہ کے ساتھ عدم تعاون کی یا امریکہ کے فیصلے سے جو ہے وہ متفق نہ ہونے کی، اس کے بعد کون سا جو امریکہ جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ بظاہر فوجی کارروائی ہونا تو طے ہے، لیکن وہ کب ہوگی اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے تو ابھی تک سامنے نہیں آ سکی۔ البتہ ہنگامہ تو برپا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس ہنگامے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔